جی السلام علیکم، میں ڈاکٹر عبدالرشید بات کر رہا ہوں۔ میں آج آپ کو 10 ایسے کام بتاؤں گا جس سے انشاءاللہ آپ کبھی بیمار نہیں ہو سکیں گے۔ اور وہ 10 کام کیا ہیں؟ وہ یہ کام ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی یہ 10 کام کرے گا وہ انشاءاللہ کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ ان 10 کاموں کے سلسلے میں اس بات کا خاص خیال رکھیں اور یہ عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کبھی بیمار نہیں ہو سکیں گے۔ آج کل کے دور میں بھی مغربی ممالک میں جو بھی لوگ ہیں وہ یہ 10 کام بالکل ہر وقت ٹائم پر کر رہے ہیں تاکہ ہم صحت مند رہ سکیں۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں بھی ان 10 کاموں کو بر وقت پر کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کام بتائے ہیں کہ کام یہ 10 کریں۔ تو آپ یہ ویڈیو مکمل طور پر سنیں۔ میں آپ کو نمبر وائز یہ کام بتاؤں گا کہ یہ 10 کام کون سے ہیں۔ نمبر 1، صبح کا اٹھنا۔ صبح کا اٹھنا ہماری صحت کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ جب آپ صبح سویرے اٹھیں گے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو عام آکسیجن سے زیادہ آکسیجن میسر ہوگی، جو کہ سارا دن کے لیے جو بھی آپ کام کریں گے یا آپ کی آکسیجن صارف ہوگی تو اس کا قدرتی آپ کو ذخیرہ مل جائے گا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ صبح سویرے اٹھیں اور آکسیجن بھی کھائیں اور نماز پڑھیں، تہجد کریں، آپ کو بہت ہی فائدہ ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر یہ بات ہے کہ بستر پر جب آپ اٹھیں تو کچھ دیر بیٹھے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ بستر سے اٹھیں اور فوراً باہر چلے جائیں گے، تو آپ جب جائیں گے فوراً تو آپ کا جسم کا جو توازن ہے وہ لڑکھڑائے گا اور اس کو دماغ میں بہت ہی نقصان ہوگا، جیسا کہ آپ کو اس وجہ سے مرگی کے دورے بھی پڑ سکتے ہیں، جسم کا بیلنس جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں نہیں رہتا۔ تو اس لیے کوشش کریں آپ چند منٹ بیٹھ کر پھر جائیں باہر۔ نمبر 3، آپ زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں۔ زیادہ پانی پینے سے آپ کے دل، گردے اور خون سب صاف ہوتے رہیں گے اور آپ کو کوئی ایسی مرض نہیں ہوگی۔ تو اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں۔ چوتھے نمبر پر بات ہے کچھ کھانے پر ترس کریں۔ مثلاً آپ کو 3 روٹی کی بھوک ہے تو آپ 2 روٹی کھائیں اور 1 روٹی کی گنجائش رکھیں۔ وہ اس لیے کہ جب آپ کے جسم میں جو ہمارے کھانا ختم ہو جائے گا یا اس کی انرجی ختم ہو جائے گی تو جسم نے تو انرجی لینی ہے، جو ہمارے جسم میں وافر پروٹین، حیاتین اور کیسٹرول، چربی وغیرہ ہوں گے وہ ہمارا جسم ضرورت کے لیے ان سے حاصل کرے گا، تو آپ کبھی فیٹی وغیرہ کا شکار نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے آپ کو کھانے میں تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے، کچھ بھوک رکھ کر کھانا کھانا چاہیے۔ نمبر 5، وضو کرنا، غسل کرنا اور اپنے ناخن، بال سب اپنے ٹائم پر اتارنا، یہ بھی ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے 5 وقت غسل کریں، 5 وقت وضو کریں اور غسل بھی ڈیلی اپنائیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے آنکھ کا مساج کرنا۔ جب آپ صبح اٹھیں تو اپنی آنکھوں کا مساج کریں۔ جب آپ اپنی آنکھوں کا جو بھی طریقے سے آپ مساج کریں گے تو آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا اور آپ کے دماغ میں جو بھی زہریلے مادے ہوں گے وہ فوری طور پر پیچھے کی طرف جائیں گے اور دوبارہ ریفلیکشن کے طور پر ہوگا اور آپ کے دماغ میں جو بھی تھکاوٹ وغیرہ یا آکسیجن کی کمی ہوگی وہ دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے نمبر 7، مسواک کرنا۔ آپ 5 وقت دن میں یا صبح شام لازم مسواک کیا کریں۔ اس میں آپ کے ماؤتھ کے جو بھی بیکٹیریا انفیکشن ہیں وہ نہیں ہوگا، جس سے آپ کے ٹانسلز، گلا اور ناک وغیرہ کا اور پیٹ میں جو ابڈومینل انفیکشن ہوتے ہیں، جو بیکٹیریا انفیکشن کا سبب بنتے ہیں وہ نہیں بنیں گے۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ مسواک کا استعمال لازماً بنائیں۔ اس کے بعد نمبر 8 ہے ورزش کرنا۔
آپ صبح سویرے یا شام کو ورزش لازماً کریں۔ ورزش سے آپ کے جسم میں بہت سارے پرابلم جو ہوتے ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ ورزش کرنے سے آپ کے مسلز، جوائنٹ، جو بڑے جوائنٹ ہوتے ہیں ان میں کیسٹرول کا جمنا، یورک ایسڈ کا جمنا، یہ سب ورزش کرنے سے بہترین ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ ہر وقت ورزش کریں، ورزش سے بہت ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ سردی ہو یا گرمی ہو ورزش کو ضرور اپنائیں۔ اس کے بعد نمبر 9 ہے کلولہ کرنا۔ کلولہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ دوپہر کا کھانا کھائیں تو کم از کم 30 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ لازمہ ریسٹ کریں۔ جب آپ ریسٹ کریں گے تو آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اس لیے مغربی ممالک میں بھی 1 سے 3 بجے یا 1 سے 2 بجے ریسٹ لازماً ہوتا ہے۔ تو آپ بھی تھوڑا دیر آرام کریں، نماز پڑھیں اور پھر اپنے کام کاج میں شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہے نمبر 10، کھانے کے بعد کوئی پھل وغیرہ نہ کھائیں یا پانی نہ پئیں۔ جب آپ کھانے کے بعد پانی پئیں گے تو آپ کے جو